شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتنہ ارتداد سے نئی نسل کو کیسے بچائیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ آئے دن دنیا کے کونے کونے سے اسلام قبول کرنے والوں کی رپورٹ ملتی رہتی ہے۔ جہاں یہ خبریں خوشی کا باعث ہیں، وہیں دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں، اسلام دشمن عناصر اور صہیونی طاقتوں نے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی مستقل کوشش میں لگی ہے۔ یہ تمام اسلام مخالف طاقتیں متحد ہو کر چاروں اور سے حملہ آور ہیں۔ یہ ہمارے ایمان و عقیدے کو بگاڑنے کی منظم پلاننگ چل رہی ہے۔ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہمارے وجود کو مٹانے، ہماری شناخت کو ختم کرنے، ہمارے دین کو غلط ثابت کرنے اور ہماری مذہبی کتابوں کی بے حرمتی میں لگی ہوئی ہے۔ اور ہم مسلمان اب بھی بے حسی کا لبادہ اوڑھ اپنی ذلت، شکست، محرومی اور اپنی بے وزنی و بے وقتی پر غور نہیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف اگر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف ایکس مسلمز آرگنائزیشن جیسی تنظیمیں وجود میں آ رہی ہیں۔ ایکس مسلم یعنی آج کی نئی نسل نے اپنے بے دین ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ دی پیو چیریٹیبل ٹرسٹ کی ایک ریسرچ ٹیم نے نومبر 2019 سے مارچ 2020 تک کی ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق صرف ہندوستان میں 6% مسلمان کے مرتد ہونے کی خبر دی ہے۔ پیو کے مطابق ہندوستان میں مسلمانوں کی کل آبادی 20 کروڑ ہے، جس میں 2 کروڑ مسلمانوں کا ایمان ڈگمگا چکا ہے اور 1 کروڑ مسلمان مرتد ہو گئے۔ صرف ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا میں بے دینی کا ایک سیلاب امڑ رہا ہے۔ تیزی سے لوگ ارتداد کے راستے پر چل پڑے ہیں، مگر اسلام میں ارتداد کی سزا موت ہے۔ پھر کیا وجہ ہوئی؟ اس کی اصل وجہ یا تو ان کو دین بتایا ہی نہیں گیا یا ان کی تربیت میں شریعت کو شامل ہی نہیں کیا گیا۔ انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ دجالی فتنوں کا دور ہے، جس کا نتیجہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج ٹی وی پر ایکس مسلمز ڈیبیٹس کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پر ایکس مسلمز ہیلپ لائنز کھل چکی ہیں اور انہیں مکمل سپورٹ مل رہا ہے۔ اس میں زیادہ تعداد نئی نسل مسلموں کا ہے جنہوں نے اسلام سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ حیرت ہے کہ ایسے شیطانی عمل کتنی تیزی سے عمل پیرا ہوتی ہیں اور اپنے ساتھ لاکھوں کو جوڑ لیتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ شیطان جس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی وہ دن رات محنت کر رہا ہے اور اپنے اس فعل میں کروڑوں کو اپنی راہ پر ڈال چکا ہے۔ اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ اور فکر کا مقام بھی۔ یہاں کی حکومت آئے دن ہمارے دین میں کسی نہ کسی طرح کا رخنہ ڈالتی رہتی ہے۔ کبھی 3 طلاق ان کا موضوع بحث رہتا ہے، کبھی مسلمانوں کی 1 سے زائد شادی اور کبھی برقع و حجاب پر ان کا اٹھایا گیا اعتراض۔ عورتوں کو اسلام میں بہت کمزور اور لاچار بنا کر دکھایا جانا ہے۔ عورتوں کی آزادی، ماڈرن وقت کی ڈیمانڈ، اسمارٹ و فیشنیبل لائف سٹائل، لگژری لیونگ لائف، مردوں کی برابری، مردوں کے کاندھے سے کاندھے ملا کر چلنے جیسی وبا نے آج کی نئی نسل کو کہیں کا نہیں رکھا ہے۔ ہندوستان میں حالت دگرگوں ہے، تہذیبی کشاکش ہے۔ ملک میں ایک خاص تہذیب کو مسلط کرنے کی منظم سازش جاری ہے۔ ان لوگوں نے ملک کے دوسرے تہذیبوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور اپنے تہذیب کو طاقت و قوت کے زور پر نافذ کرنے کی تیاری کر لی ہے۔ وہ سرکاری ادارے، افسران، میڈیا، عدالتیں اور بہت حد تک عوام بھی ان کے قابو میں ہیں۔ دوسری طرف اسکول، کالج، یونیورسٹی میں مسلم لڑکیوں اور لڑکیوں کے اختلاط، میل جول سے ارتداد کے فتنہ نے جنم لے لیا ہے۔ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں اور مسلم لڑکے غیر مسلم کو اپنی نکاح میں لا رہے ہیں۔ یہ شادیاں بالکل ناجائز اور حرام ہیں، بلکہ محبت ہی سرے سے حرام ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت 221، ترجمہ: تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔
ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ اس سلسلے میں اس سے تفصیلی آیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ آیت ہی کافی ہے ہمیں رکنے کے لیے۔ پہلے پہل ایسے واقعات نا اتفاقی ہوتے تھے یا شخصی پیار و محبت کا نتیجہ، لیکن اب ہندوستان میں فرقہ پرست عناصر کی طرف سے منصوبہ بندی کے ساتھ اس کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا اعلان و اظہار بربلا دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہندو نئی نسل کو بڑھاوا دے رہے ہیں، انہیں لاکھوں روپے دیے جا رہے ہیں کہ وہ مسلم لڑکیوں کو جھوٹی محبت و پیسے کے جال میں پھنسائے۔ اس کام کے لیے انہیں نوکری گھر تک کی آفر کی جا رہی ہے۔ آئے دن ہم الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعہ ایسی خبریں موصول ہوتی ہی رہتی ہیں۔ مسلم لڑکیاں اسلامی تعلیم و تہذیب کو چھوڑ کر کفر و الحاد کے راستے پر چل پڑی ہیں، مشرکانہ رسم و رواج کے ساتھ ان سے شادیاں کر رہی ہیں اور ہندو مذہب کو اپنا رہی ہیں، صرف جھوٹی محبت اور کچھ پیسوں کے لیے اپنی آبرو و عزت کا سودا کر رہی ہیں۔ یہ ہندو تنظیم کی چال ہے۔ یہ اپنے جال میں پھنسا کر نہ دین کا چھوڑتے ہیں نہ دنیا کا۔ مرتد ہونے والے بچوں کی زندگیاں جہنم بنا دی جاتی ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا جاتا ہے اور بہتوں کو مار پیٹ کر ان کی جان تک لے لی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں جان سے مار دینے کے لیے ہی لاکھوں روپے دیے جاتے ہیں۔ ایسے دل دہلانے والی کئی خبریں ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ اس طرح کے ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش بھی کر رہے ہیں۔ افسوس کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ دیکھیے کتنی آیت سورہ افسوس ہے ہم پر کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نور آیت 26، ترجمہ: ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مرد کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہودی اور مشرک مومن کے دشمن ہیں، ان کی جھوٹی محبت پر کیسے بھروسہ کر لیتی ہیں؟ یہ وہی لوگ تو ہیں جو آپ کو فرقہ وارانہ فساد، موب لنچنگ، بلا وجہ معصوم مسلمانوں کی گرفتاریاں، اور اب دھوکے سے شادیاں، جو زندہ بچ گئیں ہمیشہ کی ذلت وخاری ان کا تقدیر بنا دی جاتی ہے، اور جو مار دی گئیں وہ نہ دین کی ہوتی ہیں نہ دنیا کی، ان کی زندگی اور آخرت دونوں برباد کر دی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے مسلم معاشرہ اور آنے والی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت سب سے بڑا مسئلہ اور بڑا چیلنج ہے، اور اس پر توجہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اس کی فکر کرنی ہوگی، ورنہ آگے ہمارے نسلوں کا ایمان و عقیدہ محفوظ نہیں رہ پائے گا اور ہم ان کو مرتد و منکر ہونے سے نہیں بچا پائیں گے۔ فتنہ ارتداد اور اس کا تدارک۔ آئیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور اس فتنے کی وجوہات پر غور کرتے ہیں۔ پہلی وجہ والدین کی تربیت۔ ماں کی گود بچے کا پہلا درسگاہ ہوتا ہے۔ والدین کی کڑی محنت، توجہ، محبت، شفقت و دینی و عصری علم کی بنیاد پر بچہ روز بروز ترقی کی منزلیں پار کرتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، مگر آج کے والدین سے کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ والدین کی مصروفیت و غفلت کے باعث بچے اور والدین اسلامی معاشرتی تربیت سے محروم نظر آتے ہیں، اور اب ضروری ہے کہ والدین خود بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اسلامی طرز معاشرت پر چلنا شروع کریں۔ دوسری وجہ دینی تعلیم کا فقدان ہے۔ دینی تعلیم کی کمی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ والدین اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی ایسے اسکولوں میں داخل کر رہے ہیں جہاں عیسائیت اور ہندویت کو فروغ دی جا رہی ہے۔ اپنے بچوں کے کچے ذہنوں میں اسلام اور اسلامی معاشرت کے بجائے ان اسکولوں میں ڈالیں گے تو یہ انہی کا دین سیکھیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ شرعی تعلیم کی طرف بھی راغب کیجیے۔ اپنی جوان بچیوں کو دینی پروگرام سے جوڑیے، اور اب یہ بھی بتائیے کہ انتہا پسند ہندو لیڈران اس کام کے لیے اپنے لڑکوں کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ نفسیاتی لوگ پاگلوں کی طرح مسلم بچیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور انہیں سبز باغ دکھا کر ان کی زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں اور
एवज़ में मोटी रकम हासिल करते हैं। मखलूत तालीमी निज़ाम यानी को एजुकेशन सिस्टम, ये निज़ाम तालीम सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मशरक़ी तहज़ीब को भी तबाह कर रहा है। स्कूल कॉलेजों के खुले ढले माहौल में एक साथ बैठकर बातचीत, मामलात कब मोहब्बत और शादी तक पहुंच जाते हैं, गार्जियन को बिल्कुल पता नहीं लग पाता। कम उम्र बच्चे इस माहौल में क्या कर रहे हैं, गार्जियन को पूरी जानकारी रखनी चाहिए और अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा ना बनाएं। बल्कि को एजुकेशन सिस्टम को हमारी शरीयत भी अलाउ नहीं करती। मखलूत मुलाजमत, ये भी इस फितने का एक अहम जुज़ है। हॉस्पिटल, मार्केट्स, मॉल, ऑफिस, कॉल सेंटर्स में एक साथ काम करते हुए मुलाजमत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुछ अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट भी कर रही हैं, मगर मेल जोल घंटों का साथ ऐसे वक्तों का फ़ायदा उठाते हुए बीमार ज़हन व अखलाक के लोग मौक़ों से फ़ायदा उठाकर इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। पांचवी वजह सोशल मीडिया। आज मोबाइल फ़ोन के बगैर ज़िंदगी मफलूज नज़र आती है। गरीब अमीर सबके पास मोबाइल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, रील्स, शॉर्ट्स अपने अंदर हर उम्र के लोगों के पसंद व मिजाज के एतबार से बहुत अट्रैक्शन रखते हैं। एक बटन के दबाते ही स्क्रीन पर जो जाहिर हो जाता है, फहश फिल्में, फहश तस्वीरें, गाने, पिक्चर्स, सिर्फ एक बटन की दूरी पर है। आज की नई नस्ल सिर्फ शौक व तजस्सुस में इतनी आगे बढ़ गई है कि अगर इस तूफ़ान को नहीं रोका गया तो मैं कहती हूँ कि आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता माँ बहनें भी महफूज नहीं होंगी। मोबाइल की आदत माएँ डालती हैं। छोटी उम्र के बच्चे अगर रो रहे हैं, मोबाइल दे दी गई। खाना नहीं खाया, मोबाइल दे दी गई। तंग कर रहा है, मोबाइल दे दी गई। बच्चा ब्लैकमेल करने लगता है, मोबाइल नहीं दिया गया तो वो खाना नहीं खाएगा, पढ़ेगा नहीं, स्कूल नहीं जाएगा। और इस तरह से आपने आप सोचें कि आपके बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे, इनके शौक़ और तजस्सुस दूसरी तरफ निकल जाएंगे और आप ख़ुद को बेबस महसूस करेंगी। ऐसा भी देखा गया है कि अगर माँ ने मोबाइल नहीं दिया तो बच्चे ने माँ की जान ले ली है और कुछ बच्चे मार और धमकियों पर उतर आए हैं। ऐसे बच्चे नफसियाती हो जाते हैं। अगर हम अपना मुहासबा करें तो कुछ घंटे दीन के लिए निकाल कर समझते हैं कि काम हो गया। इधर कादियानी तंजीमें, ईसाई मिशनरीज, हिंदुत्व अपने काम पर दिन रात लगे हुए हैं। हम लोगों को भी अपने इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखना होगा, वक्त देना होगा, गौर व फिक्र से फितने के सद्देबाब को ढूंढना होगा। दीनी इस्लाह, दीनी इल्म, दीनी तरबियती प्रोग्राम हर बंदे का फ़र्ज़ अव्वलीन है। कौम के ज़िम्मेदारों को इस फितने के अवामिल पर गौर करना चाहिए ताकि इसकी जड़ तक पहुंचा जा सके। फितना इत्तेदाद के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क और इलाक़ाई सतह पर मुहिम चलाना चाहिए जिससे मुस्लिम समाज में बेदारी पैदा हो सके। इस ज़मन में इलाक़ाई कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ जो इन तमाम हालात पर गहरी नज़र रखें। अगर इस तरह की मुस्लिम बच्चियाँ फितने का शिकार हों, वहाँ इलाक़े के उलमा व बारसूख लोगों को चाहिए इस्लाह व तफ़हीम से बच्चियों को समझाएँ और इन्हें दीन व आखिरत के नुकसानात बताएँ। ये आज़माइशी दौर है, ये दरअसल हमारे ईमान का आज़माइश है। ऐसे मौके पर हम साबित कदम रहें और ऐसे आज़ाद ज़हन लड़के व लड़कियों के लिए जगह जगह वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाए। ऐसे उलमा और टीचर्स तैयार किए जाएं ताकि इन जवान बच्चों के जहनों में उमड़ते हुए सवालात को इत्मीनान बख्श जवाब दे सकें। ये आज़माइशें दरअसल हमारे ईमान का इम्तिहान है। बस ऐसे मौके पर हम साबित कदम रहें और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तूने हमें हिदायत अता फरमाई है, इसके बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना फरमा और हमें अपने पास से रहमत अता कर, बेशक तू बड़ा अता करने वाला है। आमीन। हम सबको ईमान के साथ अपने अमान में रख। आमीन या रब्बल आलमीन।